الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے برادران اسلام، پارٹ نمبر 4 ہے ویڈیو کا، تو انشاءاللہ عزوجل اب ہم سنیں گے اس ویڈیو کے اندر یزید کا اس حدیث قسطنطنیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس حوالے سے ہم اس ویڈیو کے اندر سنیں گے اور آپ پر ظاہر کریں گے، آپ پر اس بات کو واضح کریں گے کیا ہے حق، کیا ہے اصل حقیقت۔ اس حوالے سے آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو لہٰذا پوری توجہ کے ساتھ ویڈیو کو سنیے گا، ویڈیو کو مکمل سننے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ تک اچھی معلومات پہنچ سکے اور آپ تک حقیقت پہنچ سکے۔ یزید پلید جس نے مسجد نبوی شریف کی بے حرمتی کی، جس نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی بے حرمتی کی، اس نے غلاف کعبہ کو پھاڑا اور خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، اور جس نے منبر رسول پر کھوڑے ان کی لید اور پیشاب کے چھینٹے پہنچائے، اور جس خبیث نے مسجد نبوی شریف میں اذان نہیں ہونے دی 3 دن تک کوئی نماز نہ ہو سکی، اور جس نے جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کیا، ایسے بدبخت اور مردود شخص کو جنتی، پیدائشی جنتی، بخشایا ہوا کہنا یہ کیسے صحیح ہو گیا؟ آج یہ ٹولہ بڑی کوشش کر رہا ہے، بڑی جرت کر رہا ہے کہ کسی طرح ہم یزید کو بخشایا ہوا ثابت کر دیں، اس کو پکا جنتی ثابت کر دیں۔ آج کل وہ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ایسے لوگ چاہے اپنے آپ کو سنی کہیں اور چاہے اپنے آپ کو جو کچھ مرضی کہیں، چاہے وہ کہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے محب ہیں، ہم صحابہ و اہل بیت کے محب ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو در حقیقت وہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ وہ اہل بیت نبوت کے دشمن ہیں، باغی ہیں، ناسبی ہیں، ایسے شخص جو یزید کو بخشایا ہوا کہہ رہے ہیں، یزید کو جنتی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان مردود لوگوں کا اصل میں جو ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ یزید کو کسی طرح ہم رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ سکیں، کسی طرح ہم امیر المومنین ثابت کر سکیں، کسی طرح ہم اس کو جنتی ثابت کر سکیں، کسی طرح ہم اس کو پیدائشی جنتی کہہ سکیں، کسی طرح ہم اس کو بخشایا ہوا کہہ سکیں، لیکن در حقیقت میں وہ اہل بیت کے محب نہیں، در حقیقت میں وہ اہل بیت نبوت کے محب نہیں، وہ بلکہ خارجی ہیں، وہ اہل بیت نبوت کے دشمن ہیں، اور در حقیقت یہی یزیدی ہیں، اور اس بدبخت کی حمایت میں، اور وہ یہ حدیث پیش کرتے ہیں بخاری شریف کی، بار بار اس کو ہائی لائٹ کر کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم یزید کو جنتی ثابت کریں، اور وہ دلیل اس حدیث پاک سے پکڑتے ہیں بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ 410 پر، جس کو ذکر کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے۔ اب یہ بخاری شریف کی حدیث، اب اس سے یہ یزیدی ٹولہ جو ہے، جو یزید کو جنتی کہنے کا قائل ہے، جو یزید کو بخشایا کہنے کا قائل ہے،
وہ اس حدیث سے استدلال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے، تو لہٰذا وہ بخشایا ہے، لہٰذا وہ جنتی ہے۔ ہم یزیدی گروہ کو جواب دیتے ہو کہ تم پہلے ہی بھٹکے ہوئے تھے اور اب بھی بھٹکے ہوئے ہو، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ 410 پر جو فرمایا وہ بالکل برحق فرمایا، بالکل سچ فرمایا میرے محبوب نے، کیونکہ میرے محبوب کی زبان سے جو بھی لفظ ادا ہوا وہ حق ہی ادا ہوا، اور تبھی تو ان کا یہ دعویٰ کرنا بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور کا فرمان بالکل حق ہے، لیکن ان کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، باطل ہے، مردود ہے۔ کیوں؟ آئیے سنتے ہیں کہ اس حدیث کی کیا حقیقت ہے۔ تو یزید نے قسطنطنیہ پر کب حملہ کیا؟ اس حوالے سے 4 اقوال ملتے ہیں کہ کون سی ہجری میں کیا۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ 49 ہجری میں قسطنطنیہ پر یزید نے حملہ کیا۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ 50 ہجری میں یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ یزید نے 52 ہجری میں اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا، اور ایک قول یہ ملتا ہے کہ 55 ہجری میں اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ اب سنتے ہیں کہ اس کو کہاں کہاں پر ذکر کیا گیا۔ کامل ابن اثیر جلد 3 صفحہ 131 پر ذکر کیا گیا، ہدایہ ون نہایہ جلد 8 صفحہ 32 پر ذکر کیا گیا، عینی شرح بخاری جلد 14 پر صفحہ 198 پر ذکر کیا گیا، اور اصحابہ جلد اول صفحہ 405 پر ذکر کیا گیا کہ یزید نے ان 4 ہجریوں میں سے ایک ہجری میں اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے۔ تو معلوم ہو گیا اس سے صاف صاف کیا برادران اسلام کے یزید نے 49 سے لے کر 55 ہجری تک کسی ایک ہجری میں اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے۔ اب چاہے وہ ان 49 ہجری سے لے کر 55 ہجری تک چاہے وہ سپہ سالار رہا ہو، چاہے وہ سپاہی رہا ہو، چاہے وہ معمولی سپاہی رہا ہو، کچھ بھی رہا ہو، مگر قسطنطنیہ پر اس سے پہلے ہی حملہ ہو چکا تھا۔ جی ہاں، یہ ہے حقیقت، یہ ہے اصل بات۔ حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جی ہاں، انہوں نے پہلا حملہ کیا۔ دیکھیے اٹھا کر، معتمد اور مشہور کتاب ہے ابو داؤد شریف کی، صفحہ 340 پر ذکر کیا گیا، اور حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا جو انتقال ہوا وہ 46 ہجری میں ہوا ہے یا 47 ہجری میں ہوا ہے، جیسا کہ بدایہ ون نہایہ جلد 8 صفحہ 31 پر، کامل ابن اثیر جلد 3 صفحہ 229 پر، اور اسد الغابہ جلد 3 صفحہ 440 میں ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ آپ کا حملہ قسطنطنیہ پر 46 یا 47 ہجری سے پہلے ہی ہوا ہے، اور تاریخ اور اوراق اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ تو لہذا اس سے صاف پتہ چل گیا کہ اس سے پہلے ہی جنگ ہوئی تھی، اس سے پہلے ہی قسطنطنیہ پر حملہ ہو چکا تھا۔ اور یزید کے بارے میں جو اقوال مل رہے ہیں وہ مل رہے ہیں 49 سے 55، جو حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا ہے وہ تو 46 یا 47 میں ہو رہا ہے۔ تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ تو عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کیا، ابو داؤد شریف کی حدیث سے دیکھا جائے تو، اور ہے بھی سیاہ ستہ کی کتاب ہے، اور اوراق اس بات پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ یزید قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا شخص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی حملہ ہو چکا تھا۔ لہٰذا دیکھا جائے تو عام کتب کی تاریخ سے زیادہ جو معتبر کتاب ہے وہ ابو داؤد شریف ہے، کیونکہ یہ صحاح ستہ میں سے ہے، تو لہٰذا اس کو ہم پہلے ترجیح دیں گے، اس حدیث کو ہم ترجیح دیں گے کیونکہ صحاح ستہ میں سے، تو صحاح ستہ میں یہ فرما دیا، تو اس سے واضح معلوم ہو گیا کہ یزید کا حدیث قسطنطنیہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے،
کیونکہ پہلا حملہ کرنے والا شخص تو حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بھی تھے۔ اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ یزیدی ٹولہ جو کوشش کر رہا تھا یزید کو جنتی ثابت کرنے کی، یزید کو بخشا بخشایا ثابت کرنے کی، تو لہٰذا ہم نے ان کے خیالوں پر، ان کے دلائل پر ہم نے پانی پھیر دیا اور صاف واضح کر کے بتا دیا کہ یزید کا حدیث قسطنطنیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اے برادران اسلام میں آپ سے مخاطب ہوں، اے برادران اسلام میں آپ سے مخاطب ہوں، اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یزید ہی اس حدیث کا مستحق ہے، مان لیا جائے، حالانکہ ہے نہیں ایسا، لیکن اے برادران اسلام مان لیتے ہیں، ان یزیدی ٹولے کی بات مان لیتے ہیں، ان یزیدی گروہ کی بات مان لیتے ہیں، یہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے یزید کو سچا ثابت کرنے کی، یزید کو جنتی ثابت کرنے کی، یزید کو بخشا بخشایا ثابت کرنے کی، یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ ثابت کرنے کی، یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کی کوشش کر لے۔ اے برادران اسلام اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا شخص یہ یزید ہی تھا، تو کیا آپ مجھے بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا جتنے اس نے اہل بیت نبوت پر ظلم ڈھائے، جتنی اس نے مسجد نبی شریف کی بے حرمتیاں کی، جتنی اس نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں حرم کعبہ کی بے حرمتیاں کی، خانہ کعبہ کے غلاف کو جلایا، خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، اس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کروایا، اور اس نے خبیث نے، پلیت نے، یزید نے، اس نے بے دردی کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جتنے بھی رفقا تھے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا، تو کیا وہ سب گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے؟ اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ حدیث اس کے بارے میں، تو کیا یہ ساری کرتوتیں اس کی معاف ہو جائیں گی؟ اے یزیدی ٹولے، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں ہوش کے ناخن لو، ان یزیدی گروہ کی یہ چلاکیاں نہیں چلیں گی۔ یزید تب بھی پلیت تھا، اب بھی پلیت ہے، اور قیامت تک بھی پلیت رہے گا۔ جی ہاں، اور اگر یہ مان بھی لیا جائے جس طرح یہ کہتے ہیں، تو اس کی ساری کرتوتیں کہاں جائیں گی؟ اس کی وہ کرتوتیں کہاں جائیں گی جو بھی میں نے ذکر کی؟ پھر بھی ہرگز نہیں ثابت ہوگا کہ اس کے سارے کرتوت معاف ہو گئے، پھر بھی اس کی کرتوتیں معاف نہیں ہوں گی، اور وہ جنتی ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ حدیث شریف میں تو یہ بھی ہے پھر کہ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا، یعنی جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان دونوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 97 پر اس حدیث پاک کو ذکر کیا گیا، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، جو ماہ رمضان میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ بہیقی شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف میں بھی اس کو ذکر کیا گیا، صفحہ 174 پر ذکر کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے، یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، کہ حضور نے فرمایا ماہ رمضان کی آخری رات میں اس امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس کو مسند امام احمد میں بھی ذکر کیا گیا، مشکات شریف میں بھی ذکر کیا گیا، صفحہ 174 پر اس کو ذکر کیا گیا۔ اگر یزید نوادوں کی بات مان بھی لی جائے تو ان حدیثوں کا یہ مطلب ہوگا کہ جس نے کسی مسلمان سے مصافحہ کر لیا، اب وہ اس سے جدا ہو گیا مل کر، تو اب تو وہ بخشا گیا، اب تو اس کی مغفرت ہو گئی، اور جس نے روزہ رکھوا دیا کسی کو اس کے گناہوں کے لیے تو مغفرت ہو گئی۔ اب چاہے وہ حرمین طیبین کی بے حرمتی کرے، چاہے وہ مدینہ طیبہ کی بے حرمتی کرے، بے ادبی کرے، گستاخیاں کرے، چاہے وہ مسجد نبوی شریف کے وہاں پر گھوڑے باندھ کر ان کی نجاست کو ممبر شریف پر اس کے چھینٹے جائیں، اس کو اجازت ہوگی۔
کیا اس کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ کبار صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت نبوت کے چراغوں کو بجھاتا چلا جائے، شہید کرتا جائے، بے گناہ مارتا جائے، تو کیا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی؟ اس کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہا جائے؟ کیا اس کو امیر المومنین کہا جائے جس نے یہ حرکات کی، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے قافلے کو اتنی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، بے آب و دانہ پیاسا شہید کر دیا، آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا، جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ دیا کرتے تھے، اس سر مبارک کو جدا کر دیا تن سے، تو کیا اس کی یہ ساری گستاخیاں، ساری بے باکیاں، ساری بے ادبیاں معاف ہو جائیں گی؟ وہ بے گناہ ہو جائے گا؟ ہوش کے ناخن لو یزیدیوں، تم کس طرف جا رہے ہو؟ تم کس ٹولے کا ساتھ دے رہے ہو؟ لہذا یزید پلید تھا، ہے اور رہے گا۔ تو اے برادران ملت، اگر کسی عمل خیر سے صغیرہ کبیرہ اور اگلے پچھلے گناہ، سب گناہ معاف بھی ہو جائیں جیسا کہ آج کے یزیدیوں نے سمجھا ہے، تو دنیا کا نظام ہی درم بھرم ہو جائے گا۔ ایسے تو لوگ پھر کہیں گے کہ بھائی مجھے کچھ نہ کہو، میں نے تو کسی مسلمان سے مصافحہ کر لیا ہے، مجھے شراب پینے دو، مجھے نمازیں چھوڑنے دو، مجھے روزے چھوڑنے دو، رمضان کے فرض روزے، مجھے زکوٰۃ دینے کا نہ کہو، کیونکہ میں نے ایک مسلمان سے مصافحہ کر لیا ہے، تو لہٰذا اس کے جدا ہونے سے پہلے میرے سب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب مجھے کچھ نہ کہو، میں جو مرضی کروں۔ تو اے بھائیو، اس طرح تو سارا نظام ہی دھرم برم ہو جائے گا۔ اے برادران ملت، اس طرح تو سارا نظام ہی دھرم برم ہو جائے گا۔ ہمیں صاف واضح معلوم ہو گیا کہ یزید نوازوں کا کچھ اور ہی طریقہ ہے، اور اہل بیت اطہار سے محبت کا اور ہی طریقہ ہے۔ تو لہٰذا ہم تو حسینی ہیں، ہم تو حسینی لشکر کے ساتھ ہیں، ہمارا حشر بھی حسینیوں کے ساتھ ہوگا، امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ اور جو یزیدیوں کی سائیڈ لیتے ہیں، یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، یزید کو مسلمان جانتے ہیں، تو لہذا وہ یزیدی ٹولوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو لہذا جو یزید کو پلید کہتے ہیں، جو یزید کو خبیث کہتے ہیں، بے شرم کہتے ہیں، تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کا کہنا مانیں گے۔ تو لہٰذا ہم پر اے برادران ملت صاف واضح ہو گیا کہ کوئی یہ نہیں کہ بندہ کسی سے مسلمان سے مصافحہ کر لے تو اب جو مرضی کرتا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو ایسی سوچ یزیدیوں کی سوچ ہے، ایسی سوچ رکھنا کہ یزیدی جنتی ہے، یہ غلط سوچ ہے، یزیدی بخشا ہوا ہے، غلط سوچ ہے۔ ہم پر صاف واضح ہو گیا کہ یزید کا حدیث قسطنطنیہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو یہ یزیدی ٹولہ اہل بیت نبوت کا دشمن ہے، ناسبی ہے، وہ شخص غلطی پر ہے، خطا پر ہے، غلط ہے، باطل ہے، وہ شخص وہ گمراہ ہے۔ لہذا ہم پر صاف واضح ہو گیا کہ حدیث قسطنطنیہ کے ساتھ یزید کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے آپ پر دلائل کے ساتھ واضح کر دیا کیا ہے حقیقت، کیا ہے اصل۔ لیکن اگر پھر بھی مان لیا جائے تو اس پر بھی میں نے گفتگو کی، اس پر بھی میں نے احادیث پیش کی، تو کیا وہ جو مرضی کرتا جائے اس کو اختیار ہوگا؟ اگر ہوگی عقل تو امید ہے میری بات آپ کے آ جائے گی سمجھ، امید ہے آپ اس بات کو سمجھ لیں گے۔ اگر ہوگی ناسبیوں میں عقل، اگر ہوگی اہل بیت نبوت کے دشمنوں میں ہوگی عقل، تو امید ہے کہ وہ توبہ کریں گے اور رجوع کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے اور حسینی لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم حسینی تھے، ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، انہی کے ساتھ، انہی کے انشاءاللہ عزوجل قدموں میں رہ کر انشاءاللہ عزوجل جنت میں جائیں گے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہوگا۔ تو لہٰذا ہم حسینی ہیں اور حسینی رہیں گے۔ اللہ عزوجل سے دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبھی تو کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔